بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، ہم اپنے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹس آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں۔ 2-3 سال کی عمر کا بچہ بھی گیجٹس کھول کر من پسند ویڈیو چلا لیتا ہے۔ جو کام بڑی عمر کے لوگ مشکل سے کر پاتے ہیں وہ کم عمر بچے بہت آسانی سے سہولت سے کر لیتے ہیں۔ یہ آج کی الفا جنریشن ہے۔ اس نسل نے ڈیجیٹل عہد میں آنکھ کھولی ہے اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جنریشن زی تھی اور اگلے برسوں میں جو نسل آئے گی اس کے لیے بیٹا جنریشن کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ یہ جنریشنز کا تصور کیا ہے؟ زی، الفا، بیٹا کیوں نام رکھے گئے ہیں؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ انسانی معاشرہ مسلسل ارتقاء پذیر ہے، یعنی اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ علم، ٹیکنالوجی، اخلاقی اقدار، رہن سہن سب کچھ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور کچھ عرصے سے تبدیلی کا یہ عمل بہت تیز ہو گیا ہے۔ انسان کی ہر نسل ایک مخصوص ماحول میں جنم لیتی اور پلتی بڑھتی ہے اور اپنے سے پہلی نسل سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ ہر نسل کا اپنا طرز فکر اور مخصوص رویے ہوتے ہیں، اسی لیے جنریشن گیپ کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سماجی ماہرین نے گزشتہ 100 برسوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کو ان کے ماحول اور خصوصیات کے اعتبار سے مختلف نام دیے ہیں۔ جیسے آج کل الفا جنریشن کا دور ہے جو 2025 میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آنے والی نسل کے لیے فی الحال بیٹا جنریشن کا نام سوچا گیا ہے۔ مختلف نسلوں کی درجہ بندی اور ان کے نام رکھنے کا کام امریکہ میں شروع ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 1 صدی میں امریکہ میں ہی ہر میدان میں سب سے تیز رفتار تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ پہلی بار 1923 میں امریکہ میں جنریشن کا تصور سامنے آیا۔ کہا گیا کہ 1901 سے 1927 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ گریٹسٹ جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب بجلی اور کاروں کا استعمال بڑھنے لگا تھا، ریڈیو کی ابتدا ہو گئی تھی، امریکہ اور بعد میں برطانیہ میں ہوائی جہاز کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ امریکہ میں سماجی امور کے ماہر ٹام بروکا نے اس نسل کے لوگوں کو گریٹسٹ جنریشن کا نام دیا۔ انہوں نے امریکہ میں اس نسل کی حب الوطنی، صنعتی ترقی اور معاشرتی ترقی کو بہت سراہا۔ اس نسل نے پہلی جنگ عظیم بھی دیکھی۔ روس میں لینن کا کمیونسٹ انقلاب اسی دور میں آیا، اور ہم اپنی بات کریں تو برصغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی۔ یہاں بھی معاشرہ جدید دور کی نئی نئی ایجادات سے روشناس ہو رہا تھا۔ ٹرین چلنا شروع ہو گئی تھی، انگریز ڈاک کا نظام لے آئے تھے، شہروں میں انگریزی زبان کی تعلیم اور جدید سائنسی علوم کا رواج شروع ہو گیا تھا۔ گویا جو زرعی روایتی معاشرہ تھا ہمارا، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ 1928 سے 1945 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کو امریکہ میں سائلنٹ جنریشن کہا گیا، یعنی خاموش نسل، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس نسل کے لوگ اپنے جذبات اور خیالات کا کھل کر اظہار نہیں کرتے تھے۔ 1930 سے 1940 کے درمیان امریکہ میں ریڈیو عام ہوا، لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ پھر امریکہ اور یورپ میں ٹیلی ویژن بھی آ گیا، بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ہندوستان میں اس دور میں ریڈیو کا استعمال شروع ہو گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ ہندوستان میں گراموفون، سینما اور فیچر فلموں کا خوب رواج ہو گیا۔ البتہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن اس دور میں شروع نہیں ہوا تھا۔ امریکہ اور یورپ میں اس نسل کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات اور کاروں کے استعمال کو بھی فروغ ملا۔ ہمارے ہاں اس وقت بائسیکل متوسط طبقے کی اچھی سواری سمجھی جاتی تھی، خوشحال لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ صرف کاریں خال خال تھیں، نہ ہونے کے برابر۔ 1928 میں اینٹی بایوٹک دوا پینسلین ایجاد ہو گئی تھی، لیکن اس کا استعمال بہت محدود تھا۔ بر صغیر میں انگریزوں سے آزادی کی تحریک اس وقت زوروں پہ تھی۔ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہ سائلنٹ جنریشن نہیں تھی، بلکہ سیاسی طور پہ بہت متحرک سیاسی جنریشن تھی۔ امریکہ میں 1946 سے 1964 تک پیدا ہونے والے لوگوں کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں امریکہ میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ یہ امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ اس اعتبار سے بہرحال دیکھا جائے تو ہمارے ہاں تو ہر نسل ہی بیبی بومر ہے۔
ہمارے یہاں بڑا فیملی سائز اب تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال دنیا میں 1950 کے وقت سے اینٹی بایوٹک کا استعمال بہت بڑھ گیا اور شرح اموات کم ہونے لگی، اوسط عمر بڑھ گئی۔ دنیا میں مصنوعی کپڑا یا پولیسٹر کا استعمال شروع ہو گیا، اور اسی دور میں پاکستان میں خوب صنعتی ترقی ہوئی، جدید زراعت شروع ہوئی، فرٹیلائزرز، ٹریکٹرز کا استعمال بڑھا، بڑے شہروں میں مٹی کے تیل کے چولہے آ گئے، سوئی گیس شروع ہو گئی ملنا لوگوں کو محدود پیمانے پہ، موٹر سائیکل اور ویسپا اسکوٹر کا رواج بڑھ گیا، سائیکل کے ساتھ اب یہ بھی آ گیا، اخبارات اور ریڈیو کا دورہ تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی استعمال ہونے لگا۔ 1964 یہ وہ دور ہے جب ہمارے ہاں ماڈرنائزیشن ہو رہی تھی، ٹیلی ویژن کی نشریات بھی شروع ہو گئیں، جو اس وقت بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ اس کا اثر لیکن اگلی نسل پہ زیادہ پڑا، جسے امریکہ میں جنریشن ایکس کہتے ہیں، ہمارے ہاں اور ان کے ہاں تھوڑا گیپ رہتا ہے۔ 1965 سے 80 کے درمیان جو لوگ تھے انہیں جنریشن ایکس کہا گیا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن تو پہلے ہی عام ہو چکے تھے امریکہ میں، اس نسل نے سیٹلائٹ نشریات کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ یہ وہ پہلی نسل ہے جس کے دور میں کمپیوٹر کا استعمال شروع ہونے لگا، خاص طور سے ترقی یافتہ ملکوں میں، امریکہ، یورپ میں۔ لیکن ابھی انٹرنیٹ عام نہیں تھا۔ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ اس نسل کے لوگ عموماً خود مختار، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اور کام کے بیچ میں ایک توازن قائم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نئی ٹیکنالوجی کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن اس تیزی سے نہیں جیسا کہ آج کل کے لوگ۔ ہمارے ملک میں اس نسل نے رنگین ٹیلی ویژن شروع ہوتے دیکھا۔ پاکستان میں یہ ٹیلی ویژن ڈراموں کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ وی سی آر اور اسٹیریو ریکارڈر کا رواج ہو گیا، سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل بہت عام ہو گئی، شہروں کی آبادی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی، عرب ملکوں سے تارکین وطن ملک میں پیٹرو ڈالر بھیجنے لگے۔ تو یہ دبئی چلو کا زمانہ تھا۔ اس نسل نے ملینیلز کو جنم دیا، جنریشن وائی بھی کہتے ہیں۔ 1981 سے 1996 تک پیدا ہونے والوں کو ملینیلز یا جنریشن وائی کہتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ وہ پہلی نسل ہے جس نے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کیا۔ اب کمپیوٹر تیزی سے پھیلا معاشرے میں، پہلے ڈاس، پھر ونڈوز آ گئیں، ٹیلی گرام جو تھا اس کی جگہ فیکس مشین آ گئی تھی۔ 1990 کی دہائی میں موبائل فون کا رواج ہونے لگا۔ اس نسل کے لوگوں پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا گہرا اثر ہے۔ یوں کہہ لیں کہ صنعتی عہد کے بعد کمپیوٹر کا عہد یہاں سے شروع ہوا، اور کمیونسٹ بلاک میں سر جنگ ختم ہو گئی جو مغرب اور کمیونسٹ بلاک میں تھی۔ پوری دنیا میں معاشی ترقی کا منترا گونج رہا تھا، چین تیزی سے ترقی کر رہا تھا، دنیا میں گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کا چرچا ہونے لگا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ یہ نسل جو ہے کاروباری سوچ کی حامل تھی، زیادہ پریکٹیکل تھی، نظریات کی اہمیت ان کے نزدیک کم تھی۔ ملینیلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نسل ذاتی آزادی کو اہمیت دیتی تھی، روایتی اقدار کو چیلنج کرتی ہے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کو جو ابھی کامیابی ملی ہے صدارتی الیکشنز میں، اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑا کردار ملینیلز کا ہے، انہوں نے ووٹ ڈالے۔ پاکستان میں اس دور میں موبائل فون شروع ہوا، لیکن وہ اینالاگ تھا۔ ڈیجیٹل عہد میں پوری طرح رچی بسی نسل کا آغاز زی جنریشن سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1996 سے 2010 کے درمیان پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جب دنیا خاصی سکڑ چکی تھی، آن لائن ہو گئی تھی، فیکس مشین کا دور گزر گیا تھا، یہ ای میل کا دور تھا، زیادہ پاورفل کمپیوٹر آ گئے، تیز رفتار براڈ بینڈ انٹرنیٹ عام ہو گیا، فیس بک کا رواج ہو گیا، موبائل فون اسمارٹ فون میں تبدیل ہو گیا، پہلے لیپ ٹاپ اور پھر اسمارٹ فون کا استعمال بڑھ گیا، گوگل اور سرچ انجنز بہت عام ہو گئے، ای بکس آ گئیں، کنڈل وغیرہ، روایتی میڈیا کے بجائے ویب سائٹس کو فروغ ملا، آن لائن شاپنگ شروع ہو گئی، مشینری تیزی سے ڈیجیٹل ہونے لگی۔ ترقی یافتہ دنیا میں پہلے اخبارات اور پھر نیوز ٹیلی ویژن چینلز کو زوال آ گیا اور ویب سائٹس کا دور شروع ہو گیا۔ ویڈیو گیمز کا چلن زیادہ ہو گیا۔ جنریشن زی گلوبلائزیشن کی پیداوار ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں جو ٹرینڈ شروع ہوتا ہے وہ بہت جلد دنیا کے دوسرے ملکوں میں پھیلنے لگتا ہے۔ جنریشن زی کے بچوں نے بچپن سے ہی اسمارٹ فون دیکھا، یہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں۔ پہلے 25-30 سال بعد ایک نئی جنریشن کا آغاز ہوتا تھا، لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، ڈیجیٹل عہد شروع ہوا ہے، تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہونے لگی ہیں کہ 14-15 سال بعد ہی نئی نسل کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بالکل ایک نیا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ 2011 سے الفا جنریشن شروع ہو گئی۔ یہ وہ
پہلی نسل ہے جو مکمل طور پر اسمارٹ فونز، ٹیبلیٹس، اپلیکیشنز اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے زیر اثر پروان چڑھی۔ نیٹ فلکس، یوٹیوب، ٹک ٹاک ایسی اپلیکیشنز اس کا معمول ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انہیں ٹیکنالوجی کے استعمال میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، بہت جلدی ٹیکنالوجی کی نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں فزیکل سرگرمی کم ہے، جسمانی سرگرمی کم ہے اور اسکرین کا استعمال زیادہ ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز تقریباً متروک ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس جنریشن کو سماجی تعلقات میں اور جذباتی سطح پر مختلف مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے کہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں، سوشل انٹریکشن کم ہے۔ اندازہ ہے کہ دنیا کے 2 ارب انسان الفا نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلغلہ بلند ہے۔ میٹا، چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 برسوں میں دنیا میں 35 کروڑ ملازمتیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو کام انسان کیا کرتے تھے اب وہ کمپیوٹر پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہونے لگے ہیں۔ رفتہ رفتہ روبوٹکس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں جو بچے پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے ان کے لیے ماضی کی دنیا محض ایک تاریخ ہوگی۔ اسے میٹا جنریشن کہا جائے گا۔ تو جناب، اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔